بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بہت ہی مزیدار سا شامی برگر بنانے جا رہی ہوں۔ میں گھر پر کس طریقے سے شامی برگر بناتی ہوں، آئیے میں اس کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ شامی برگر بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہاں پر میں نے 2 برگر بن لیے ہیں۔ سیلڈ میں نے یہاں پہ لی ہے، بند گوبھی لی ہے جس سے میں نے سلائس کر لیا ہے، تھوڑا سا پیاز اس میں شامل کیا ہے۔ کیچپ لیے میں نے یہاں پہ 2 ٹیبل سپون، میونیز 2 ٹیبل سپون۔ شامی کباب میں نے یہاں پہ لیے ہیں 4، کیونکہ میں ایک برگر میں 2 کباب شامل کروں گی۔ کباب تھوڑے چھوٹے سائز کے ہیں۔ ان شامی کباب کی ریسیپی جو ہے وہ میرے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہے، میں یہاں پر آئی بٹن میں اس کا لنک دے دوں گی، آپ وہاں جا کر اس کی ریسیپی دیکھ لیجیے گا۔ 2 انڈے لیے ہیں۔ انڈوں کے اندر میں جو مسالے شامل کر رہی ہوں اس میں نمک شامل کروں گی 1/4 ٹی اسپون، کالی مرچ شامل کروں گی 1/4 ٹی اسپون، کٹی ہوئی لال مرچ شامل کروں گی 1/4 ٹی اسپون، اور ہرا دھنیا شامل کروں گی 2 ٹیبل سپون۔ آئل ہمیں اس میں چاہیے ہوگا حسب ضرورت۔ تو چلیں مزیدار سے شامی برگر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر برگر بن کو ہم سیک لیں گے۔ پہلے میں ان چاروں برگر بنز کو اس طریقے سے توے پر پلیس کر دوں گی۔ آپ چاہیں تو آپ اس پہ بٹر لگا کے بھی سیک سکتے ہیں، بٹر لگانے سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اور مزید اچھا آئے گا۔ میرے پاس بٹر نہیں تھا اسے میں اسے آئل کے ساتھ سیک رہی ہوں۔ اسے ہلکے ہلکے سے پریس کر کر کے دونوں طرف سے ہم اسے ہلکا ہلکا کلر دے دیں گے، تاکہ جو برگر بنا ہے وہ سافٹ بھی ہو جائیں اور ان پر کلر بھی آ جائے۔ یہ دیکھیں بالکل ہلکا سا کلر ہم نے انہیں دینا ہے۔ برگر بن جو ہیں وہ سیک چکے ہیں، اب اسے میں پلیٹ میں نکال لیتی ہوں۔ یہاں پر 2 انڈے لیے تھے جو میں نے آپ کو مسالے بتائے تھے، نمک، پیسی ہوئی کالی مرچ، کٹی ہوئی لال مرچ اور ہرا دھنیا، یہ شامل کر کے میں نے انڈوں کو بیٹ کر لیا تھا۔ میں یہاں پر 1 ٹیبل سپون آئل کے اندر انڈوں کو فرائی کروں گی۔ میں نے 2 انڈے لیے ہیں جس سے میں 2 پورشنز میں فرائی کروں گی، تاکہ اس کے 2 آملیٹ بنے، کیونکہ میں نے اسے 2 برگرز میں ڈالنا ہے۔ جب انڈے کا ایک سائڈ سے کلر گولڈن براؤن ہو جائے گا تو پھر اسے میں پلٹ لوں گی۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہے۔ اسی طریقے سے میں دوسرا بھی جو ہے آملیٹ اس کو ریڈی کروں گی۔ آملیٹ جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو گیا، اسے پلیٹ میں نکال لیتے ہیں۔ چلتے ہیں برگر بنانے کی طرف۔ یہاں پر برگر کو اسمبل کریں گے۔ برگر کی ایک سائڈ پر میں یہاں پر میونیز لگا رہی ہوں۔ میونیز میں اس میں تھوڑی زیادہ لگاؤں گی، اگر ہم اس میں کم لگائیں گے تو برگر جو ہے وہ جوسی نہیں بنے گا، سوکھا سوکھا سا لگے گا جو کھانے میں مزے کا نہیں لگتا۔ دوسری سائڈ پر میں کیچپ لگا رہی ہوں، کیچپ بھی میں اس میں تھوڑی زیادہ لگاؤں گی۔ اب میونیز والے بن پر میں دونوں شامی کباب رکھوں گی۔ کباب کو اس طریقے سے میں پھیلا کے رکھوں گی تاکہ وہ چاروں طرف بن پہ لگ جائیں، کچھ اس طریقے سے۔ کباب لگانے کے بعد اب اس پر میں لگاؤں گی سیلڈ۔ برگر کے اندر جو ہے وہ پیاز کا ٹیسٹ بہت مزے کا لگتا ہے، اگر آپ کو پیاز نہیں پسند تو آپ سکپ کر سکتے ہیں، صرف اور صرف بند گوبھی بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں آملیٹ لگاؤں گی۔ آملیٹ کے میں نے 4 حصے کر لیے تھے۔ اب اس کے پیسز کو اس پہ سیٹ کروں گی اس طریقے سے، اور اس کا دوسرا بن جو ہے اس کے اوپر رکھ دیں گے۔ یہ دیکھیں ہمارا مزیدار سا سمپل سا شامی برگر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے۔ دیکھنے میں یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ اسی طریقے سے میں دوسرا برگر بھی ریڈی کر لوں گی۔ یہ دیکھیں جی ہمارا مزیدار سے شامی برگر جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں۔ اسے میں نے فرائز کے ساتھ سرو کیا ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ کو اسے سینٹر سے کٹ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ اندر سے کیسا لگ رہا ہے، دیکھنے میں کتنا کلرفل اور مزیدار لگ رہا ہے۔ آپ بھی اس طریقے سے گھر پر برگر بنائیں، بچوں کو بنا کر دیں، ہائیجینک طریقے سے برگر گھر پہ بنا کر دیں، بچوں کو بہت اچھے لگیں گے، بہت مزے کے لگیں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔